سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، آج کا پروگرام بہت خاص ہے۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ عذاب آتا کیوں ہے، قحط کیوں آتے ہیں، طوفان کیوں آتے ہیں، اور پھر یہ وبائیں، یہ امراض کس نقطہ نظر کے تحت آتے ہیں، کیسے ان سے بچاؤ ہو سکتا ہے۔ مگر پروگرام کے آغاز میں ہی میں ایک خوشخبری بتانا چاہتا ہوں، سنانا چاہتا ہوں، دکھانا چاہتا ہوں، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نقاب کر لینے سے آپ پیچھے چلے جائیں گے، تو ان کو بتاتا چلوں کہ نقاب صلاحیتوں پہ نہیں ہوتا، سر پر ہوتا ہے۔ ایک خوبصورت سی ویڈیو بلکہ کچھ تصاویر آپ کو دکھا رہا ہوں۔ حفظہ فیصل ان کا نام ہے، امریکہ میں مقیم ہے، اور اس خاتون نے فوربس 30 میں اپنا نام پیدا کیا ہے اس سال، یعنی یہ پورے سال کی 30 لوگوں میں سے اگر ان کا انتخاب کیا جائے ان میں سے ایک ہے۔ فوربس 30 ان لوگوں کا انتخاب کرتا ہے جو عمر میں بھی ابھی 30 پلس نہیں ہے، اور ان کا یہ آرٹیکل، یہ ناول بہت زیادہ شائع ہوا ہے، بڑی تعداد میں پسند کیا گیا ہے، اور ان کا نام نمایاں طور سے سر فہرست آیا ہے۔ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک اچھی چیز لی ہے، فینٹیسی ہے، سائنس فکشن ہے، اور اس کے اوپر بڑا کمال کا یہ لکھا ہے۔ یہ ایک اعزاز ہے اور ایک موٹیویشن ہے ان تمام خواتین کے لیے جو پردے میں رہ کے آگے بڑھنا چاہتی ہیں، ملک کا نام روشن کرنا چاہتی ہیں، ملت کا، امت کا نام روشن کرنا چاہتی ہیں، اپنے ماں باپ کا سر فخر سے بلند کرنا چاہتی ہیں۔ ان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ میں بتاتا چلوں کہ یہ لڑکی امیگرنٹ ہے، یعنی یہ سری لنکا سے مائیگریٹ کر کے امریکہ آئیں، اور یہاں پہ انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ 17 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ ناول لکھا، اور اس کے بعد چھا گئی ہیں یہ، اور مجھے یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ کچھ ان کی طرف سے آئے گا۔ سٹارز فری کے حوالے سے ایک اور ان کا ایک سیریل ہے، وہ بھی انشاءاللہ پبلش ہونے والا ہے۔ میں ایسے تمام خواتین کے لیے، بہنوں کے لیے دعا گو ہوں، اور ان کو بہت ساری ہمت دینا چاہتا ہوں۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اسی موضوع کے تحت کہ وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے عذاب آتے ہیں۔ کیا کرونا بھی ایک عذاب ہے؟ کیا یہ امراض ہماری ہی اعمال، ہماری ہی نیتوں اور ہماری حرکات اور سکنات کی بنا پر ہم پہ نافذ کیے جاتے ہیں، چھوڑے جاتے ہیں، یا پھر یہ کوئی الارم ہے، کوئی وارننگ ہے، کوئی گھنٹی ہے، اور اس سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے 2021؟ اللہ نہ کرے، مگر سوچ کر دیکھیں کہیں دل اور عمل اور نیتوں کا فطور تو نہیں ہے۔ اس حوالے سے اسی موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت ہی، میں یہ کہتا ہوں کہ الف لام میم کا یہ خاصہ ہے کہ ہمارے پاس منتخب شدہ لوگ ہوتے ہیں، اور بہت پیارے، معروف بھی ہیں، اور سب سے اچھی بات یہ کہ ان کی بات سنی اور سمجھی جاتی ہے۔ بہت دنوں بعد ان کو آپ پروگرام میں دیکھ رہے ہیں، اور میری بڑی خواہش رہتی ہے ایک ہفتہ گزر جائے اور اس پروگرام میں آپ نہ ہو تو میں بڑا مس کرتا ہوں۔ مفتی فضل سبحان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خوش آمدید۔ خیر مبارک۔ آج کے ہمارے دوسرے مہمان، آپ ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، کراچی یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے، شعبہ تدریس سے گہری وابستگی ہے، اور اس موضوع کا انتخاب کرنے میں آپ کی بڑی خواہش تھی، تو اس خواہش کو سمجھتے ہوئے اور معاملات کو سمجھتے ہوئے، ملک اور دیگر دنیا کے تمام ممالک کی صورتحال کو سمجھتے ہوئے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر مولانا محمد اسحاق عالم صاحب کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے یہی سوال پوچھوں گا مولانا صاحب، کیا کرونا بھی ایک عذاب ہے؟ ہمارے گزشتہ اعمال کے بدولت یہ ساری چیزیں ہم پہ مسلط ہوئی ہیں، یہ گناہ ہے اور اس کی سزا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ چونکہ ایک عالم ہونے کی حیثیت سے شریعت کی روشنی میں قرآن و سنت کے تناظر میں ہم وبائی امراض اور بیماریوں پر بات کریں گے۔ قرآن کریم میں رب کریم نے بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا کہ جب انہوں نے اپنے پیغمبر کی نافرمانی کی، حکم عدولی کی، تو اللہ کریم نے ان پر عذاب بھیجے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، ٹڈی کی شکل میں، خون کی شکل میں، اور مختلف جو ہے وہ بیماریوں کی شکل میں اللہ کریم نے ان پر عذاب بھیجا۔ طوفان بھی آئے۔ تو یہ نافرمانی کا گویا کہ ان کو ایک سزا دنیا میں دی گئی۔ اچھا، قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں اللہ کریم فرماتے ہیں فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، کہ ہم ظالموں پر اور حدیں کراس کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو وہاں پر ایک وبا پھیلی ہوئی تھی، جی،
اور اس وبا کا شکار ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ کریم نے اس وبا کو دور کیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح بنی اسرائیل پر جب یہ عذابات آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے دعا کی، التجا کی، انہوں نے دعا کی اور اللہ نے ان عذابوں کو ختم کیا۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں اللہ کریم فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی میں اور تری میں جو فساد برپا ہوتا ہے، جو بیماریاں آتی ہیں، جو عذاب آتا ہے، یا جو زمین ان بیلنس ہوتی ہے زلزلوں کی شکل میں، تو یہ انسانوں کے گناہوں کی نحوست ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یوں فرمائے لیذیقہم بعض الذی عملوا، ان کے اس برے اعمال اور گناہوں کا مزہ چکھانے کے لیے اللہ کریم ایسا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات بھی ذہنوں میں رہے کہ یہ بالکل اس گناہ کی کمپلیٹ اور مکمل سزا نہیں ہے۔ اچھا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ آخرت میں جو عذاب ہوگا اس کا تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ دنیا کا یہ عذاب اس کے مقابلے میں ادنا ہے، اور اس لیے ہے کہ یہ ان کو ایک جھلک دکھلائی جا رہی ہے تاکہ یہ کم بیک واپس آ جائے، رجوع اللہ کرے۔ تو ان تمام آیات اور احادیث کو اگر ہم مد نظر رکھیں گے تو بیماری، دیکھیں اللہ کے حکم کے بغیر تو درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ بے شک۔ ہم کرونا پر یا پولیو پر یا دیگر وبائی امراض پر جب بات کرتے ہیں تو اس پر تو دو رائے ہو سکتی ہیں کہ جی یہ فلاں کی سازش ہے، اور یہ جو ہے وہ غذائی اجناس کے اندر جو ہے وہ بیلنس نہیں تھا، حرام چیزیں کھائی اس لیے ہوا، ماحولیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال ہو رہا ہے۔ آپ ان چیزوں پر تو ڈسکس اور کنورزیشن اور ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں تو شک نہیں کہ اگر اللہ کی مرضی اور اللہ کی منشا نہ ہوتی تو ہم اس بیماری کا شکار نہ ہوتے۔ اسی لیے ایک عالم کی اور ایک مسلمان کی، ایک مبلغ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو رجوع اللہ کی طرف متوجہ کریں۔ جب ہم اللہ کو راضی کریں گے تو یہ تمام آفتیں اور یہ وبائی امراض یہ انشاءاللہ بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ بہت خوب، آپ نے یہ بتایا کہ یہ ساری وجوہات اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان رجوع کرے، اللہ کی طرف لوٹ کر آئے۔ بڑا کریم ہے رب کہ وہ عذاب یا سختیاں بھی اس لیے دے رہا ہے کہ شاید یہ توبہ کر لے، معافی کر لے۔ ٹھیک ہو گئی ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ بھی ایک وبا ہو گئی اور دیگر امراض بھی، زلزلے بھی آتے ہیں، قحط بھی آتے ہیں، طوفان بھی آتے ہیں، ان سب کے پیچھے وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ خدا ہمارا رب چاہتا کیا ہے ہم سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مفتی صاحب نے ابھی بڑی اچھی باتیں کی اور ایک آیت بھی پیش کی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اس قسم کی قرآن کریم میں کئی بے شمار آیات ہیں جن میں اللہ پاک بار بار تنبیہ فرماتا ہے اور ہم سے ہی فرماتا ہے کہ دیکھو تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے یوں بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، فلاں بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں اس آیت میں مفسرین نے لکھا ہے کہ فساد سے مراد قحط پڑ جانا بھی ہے، اچھا، فساد سے مراد وبائی امراض کا پھوٹ جانا بھی ہے، فساد میں بہت زیادہ نفع بخش چیزیں آپ کو نقصان میں تیرتی ہوئی نظر آئیں گی، وہ بھی ہے۔ تو مختلف قسم کی چیزیں ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہیں۔ اور مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ بالکل ابتدا میں جب اللہ پاک نے اس آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تھا تو اس وقت اس زمین کا کوئی ایک چپا بھی بنجر نہیں تھا، اچھا، اور کسی بھی جگہ کا پانی کھارا نہیں تھا، اور کسی درخت میں کانٹے نہیں تھے، کسی درخت کا پھل اور کہیں کی پیداوار بد ذائقہ اور بد مزہ نہیں تھی۔ انسان کے گناہوں نے آ کر پانی کو کھارا کر دیا، درختوں میں کانٹے پیدا کر دیے اور زمین کو بنجر بنا دیا، اور بہت ساری چیزیں۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک نافرمان انسان کی موت ہوتی ہے تو زمین کے اس ٹکڑے پر موجود جو جانور ہوتے ہیں وہ بھی اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس بندے کو جہاں سے اٹھا لیا، اس کی وجہ سے ہم بھی متاثر تھے۔ اور جب کسی نیک آدمی کی موت واقع ہوتی ہے تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جانور بھی اس کے غم میں شریک ہوتے ہیں اور پھر اللہ کے سامنے آہذاری کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کی وجہ سے تو ہمارے اوپر اچھے اثرات پڑ رہے تھے، لہٰذا اس کی موت بھی واقع ہوگی تو اس پر جس طریقے سے عام انسان افسردہ ہیں تو جانور بھی افسردہ رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ ہم تو صرف انسانوں کی بات کر رہے ہیں جی کہ انسان متاثر ہے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے. صرف انسان نہیں متاثر، زمین بھی متاثر ہے، باقی مادی بہت ساری چیزیں متاثر ہیں، جانور بھی متاثر ہیں. پھر ایک اور آیت قرآن کریم کی جس میں اللہ پاک بہت بہترین خوبصورت طریقے سے ہماری رہنمائی فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. 5 چیزیں اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں کہ کبھی میں تمہیں آزمائش میں ڈالوں گا بھوک کے ذریعے سے، کبھی خوف کے ذریعے سے، کبھی جانوں کے ذریعے سے، اور کبھی پیداوار میں پھلوں میں نقصان کے ذریعے سے. اب ان ساری صورتحال کو آپ دیکھیں نا. پہلی چیز کو دیکھ لیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. کیا آپ کے پاس امن کی نعمت ہے؟ آپ تو خوف کی کیفیت میں. ہم سے یہ نعمت بھی اللہ پاک نے چھین لی. ہم بدامنی کا شکار ہیں. والجوع، بھوک کی وجہ سے. کل پرسوں کا یہ تو واقعہ ہے وہ جو ایک صاحب نے اپنے 5 بچوں کو دریا میں پھینکا ہے. جی بھوک کی بڑا وجہ سے. افسوسناک واقعہ. ٹھیک ہے جی. بہت ساری اس کورونا کی وبا میں کتنے تاجر پریشان ہیں. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. تاجروں سے پوچھیں نقصان، اموال کا نقصان کس صورت کا ہوتا ہے، کتنا شدید دھچکا لگا ہے. ابھی پچھلے ہفتے جو پروگرام ہوا تھا یا اس سے قبل والے ہفتے میں تو وہ اسکول والے بتا رہے تھے کہ جی ہمارے کئی اسکول بھی بند ہو گئے. بڑا اسکول بند ہوا ہے. وَالْأَنفُسِ، انسانی جانوں کے ذریعے سے. پورا سال کتنی قیمتی جانوں کا نقصان ہوا ہے. کتنی جانوں کا نقصان ہوا ہے. ہم اپنے بزرگوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، ہمارے بچے متاثر ہو گئے، ہماری تعلیم متاثر ہو گئی، ہماری بہت ساری چیزیں متاثر ہو گئیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے کئی اسباب بیان فرماتے ہیں. میری نظر سے ایک حدیث گزری تھی ایک دفعہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے مشہور صحابی رسول ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں بیان فرمائیں کہ جب سود عام ہو جاتا ہے، وہ تو قرآن بھی کہتا ہے، تو پھر وہ تو اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے مترادف ہے. اللہ اکبر. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ جب بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو پھر وبائی امراض آپ کے شہروں میں، آپ کے علاقوں میں آ جاتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ جب قاضی، حکام اور اس قسم کے ذمہ داران اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف فیصلے کرتے ہیں تو پھر اللہ پاک تم پر غیروں کو مسلط فرما دیتا ہے. اور جب زکوٰۃ نہیں دیتے تو تمہاری معیشت تباہ ہو جاتی ہے. تو آج ہم اپنی جانوں کے حوالے سے، اپنے اموال کے حوالے سے، ہر چیز کے بارے میں پریشان ہیں. تو اسباب تو اس کے یہی ہیں. یہ بڑے گہرے اسباب ہیں اور مجھے لگتا ہے یہ اسباب، اگر یہی اسباب ہیں تو بڑے لانگ ٹرم اس کا امپیکٹ رہے گا. آنے والا سال بھی خطرناک ہو سکتا ہے اگر یہ چیزیں ہم نے پلٹ کے نہیں دیکھی. خواتین و حضرات، ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں. وقفے کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے تو اس سے بھی زیادہ سنگین صورتحال آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس کا نتیجہ اور حل بھی پیش کروں گا. پروگرام بھی مقصد نہیں جائے گا. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید خواتین و حضرات. ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں. یہ حدیث بہت خاص ہے، دیگر لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے. کہا یہ گیا ہے، غالباً حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ اللہ کی قسم انہوں نے جھوٹ نہیں بولا اور یہ بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زناکاری عام کریں گے، گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے اور اس کا رواج قائم کریں گے، ریشم کو پہننا پسند کریں گے، شراب پئیں گے، محفل سجائیں گے، اور کچھ متکبر لوگ پہاڑوں پہ اپنا گھر بنا لیں گے اور مویشی چلانے والے ان کے پاس آیا کریں گے، مویشی لے کے جایا کریں گے. بہت سے لوگ فقیر لوگ ان کے پاس اپنی ضرورت، اپنی حاجت لے کے جائیں گے تو وہ ان کو ٹال دیں گے یہ کہہ کے کہ کل آنا، کل آنا اور کل آنا. ایسی حالت کے باعث اللہ تعالیٰ ان پہ ایک عذاب نازل کرے گا اور وہ عذاب ایسا ہوگا کہ ان کو بندر بنا دیا جائے گا اور اس طرح کے دیگر یعنی کہ دوسرے جانور سے بھی مماثلت دی گئی ہے، ان کی صورتوں کو مس کر دیا جائے گا. تو اگر یہ حالت برقرار رہی جو معاشرے میں ہے، ہم ایسے کسی اور عذاب کی طلب کریں یا توقع رکھیں، یہ پوچھنے کے لیے میں نے مفتی صاحب کو توجہ دلائی ہے. مفتی صاحب، یہ ممکن ہے اس طرح کے عذاب پہلے بھی آئے ہیں کہ شکل مس کر دی ہے، انسان کو بندروں میں بدل دیا جائے، یا اس طرح کی دیگر چیزیں ہو سکتی ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو مشہور حدیث ترمذی، بخاری شریف اور دیگر حدیث کی کتب میں ہے کہ جب میری امت میں 13 یا 15 خصلتیں آئے گی جی تو فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمَرًا وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَصْفًا وَآيَاتٍ تَتَتَابَعُ. جی اس میں جیسے فرمایا کہ دوست جو ہے اس کو گلے لگایا جائے گا، باپ کو دور کیا جائے گا، ماں کی نافرمانی ہوگی، بیوی کا انسان غلام بن جائے گا، قبیلے کا لیڈر فاسق آدمی ہوگا، ایک آدمی کے ڈر کی وجہ سے اس کی عزت اور تکریم کی جائے گی، مسجد میں شور شرابہ ہوگا، شراب پی جائے گی، زنا کیا جائے گا، ریشم کا لباس پہنایا جائے گا، اور غنیمت کے اندر خیانت ہوگی، زکوٰۃ کو بوجھ اور ٹیکس سمجھا جائے گا، دین سیکھ کر لوگ اس سے دنیا کمائیں گے اور ذریعہ بنے گا، بعد والے پہلے والوں پر لعن طعن کریں گے. تو زلزلے بھی آئیں گے، زمین میں بھی دنسایا جائے گا، پتھر بھی برسائے جائیں گے، چہرے بھی مسخ ہوں گے، اور پے در پہ ان پر عذابات شکل مختلف صورتوں میں آتی رہے گی. اچھا، ایک حدیث جو ڈاکٹر صاحب نے بھی شروع میں بیان کی بہت بہترین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 5 خصلتیں اور 5 چیزیں امت میں ظاہر ہو جائے تو اس میں پہلی چیز فرمایا جب بے حیائی اور فحاشی عام ہو جائے تو طاعون اور ایسے امراض اور اوجاع، یہ 2 الفاظ آئے ہیں، اس میں وبائی امراض بھی آ گئے اور مختلف تکالیفیں اور درد کی صورتیں بھی آ گئی. ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوگے کہ تمہارے آباء و اجداد نے اس کا نام تک نہ سنا ہو. نمبر 1 فرمایا جب ناپ تول میں کمی کرو گے تو اللہ قحط مسلط کر دے گا. جب زکوٰۃ نہیں دو گے یا صحیح نہیں دو گے یا مستحق تک نہیں پہنچاؤ گے یا تاوان اور ٹیکس سمجھ کر دو گے تو اللہ بارشیں نہیں دو گے تو اللہ بارشیں روک لے گا. اسی طرح فرمائے جب تم عہد شکنی کرو گے وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو اللہ پاک تم پر اغیار کو مسلط فرمائیں گے. اور جب قرآن سے ہٹ کر تم اپنے فیصلے کرو گے تو اللہ خانہ جنگی میں مبتلا کر دیں گے. آپ نے پروگرام کے شروع میں جس بہن کا ذکر کیا، حفصہ عظیم غالباً حفصہ فیصل، تو دیکھیں پردے میں رہ کر اور نقاب اور برقعے میں رہ کر شریعت کو فالو کر کے انہوں نے ایک مقام حاصل کیا. تو یہ ان لوگوں کے لیے ایک عبرت کی بات ہے کہ جو شریعت کو، پردے کو، دینی احکامات کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں. تو الحمدللہ دین پر چلنے والا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے والے وہ ترقی، کامیابی اور کامرانی کی آخری حدیں اسے چھو سکتے ہیں. تو یہ جو آپ نے حدیث بتائی، اس حدیث میں اور دیگر بہت سی احادیث میں اس طرح ہیں کہ ان کے اوپر عذاب آئے گا اور اس عذاب کی وجہ سے ان کی زندگی ڈسٹرب ہو جائے گی. تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم رجوع اللہ، توبہ، فکر آخرت، اپنی موت کو اپنے سامنے رکھیں. جب یہ چیزیں انشاءاللہ ہمارے ذہنوں میں ہوگی تو انشاءاللہ پھر ہمارے لیے دنیا میں بھی جنت کا سا ماحول انشاءاللہ دنیا اور جنت بہتر ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب بڑی جسارت کر کے یہ سوال میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. زکوٰۃ نہ دینا بھی عذاب میں مبتلا کرتا ہے، فحاشی ہونا، گانا بجانا ہونا، زناکاری ہونا، یہ سب عذاب کی صورتحال پیدا کرتا ہے. یورپ میں یا فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں تو اس سے زیادہ ہوتا ہے، بڑی نوعیت کا ہوتا ہے. وہاں اس نوعیت کے عذاب نہیں آتے، وہاں غربت کے معاملات اس قدر کے نہیں ہیں، وہاں اس روز و شب و روز اس طرح کی خودکشیوں کے کیسز نہیں آ رہے ہمارے سامنے. دیکھیں ہمارے سامنے بھی ہمارے دوستوں میں لوگ غلطیاں کرتے ہیں اور زیادتیاں ہو جاتی ہیں. بہت سو کو ہم بھی نظر انداز کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، اور بہت سو کو ہم بھی سزا دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے، میرے خیال میں وہ یہاں ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہوگی کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص جتنا اپنے پروردگار کے قریب ہوگا اتنی ہی زیادہ اس کے اوپر سختیاں اور آزمائشیں زیادہ آئیں گی. اچھا. اتنی ہی زیادہ اس کے اوپر تکلیفیں زیادہ آئیں گی. پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہوں تو مجھ پر وہ آزمائشیں بہت زیادہ ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپس میں ملاقات ہوئی تو حضرت عمر نے عرض کی کہ اللہ کے رسول مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے. تو حضور نے فرمایا کہ عمر تھوڑا سا سوچ سمجھ کر بولو. کیا کہہ رہے ہو، یہ تو بہت بڑا جملہ ہے. پھر عرض کیا کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے. تیسری مرتبہ پھر عرض کیا کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے. تو تیسری باری میں رسول اللہ نے فرمایا کہ پھر سختیاں اور مشقتیں جھیلنے کے لیے تیار ہو جاؤ.
حق ہے، ایسا ہی تو ہم مسلمان پروردگار کے قریب ہیں، گناہ گار پھر بھی صحیح، صحیح، لیکن پھر بھی اپنے پروردگار کے بہت قریب ہیں. ہم بہت خطا کار اور بہت سیاہ کار، لیکن ایک کافر کے مقابلے میں اب اس کو تحدیث بالنعمت کے طور پر کہہ لیجئے، اور یہ بحیثیت مسلمان مومن ہمارے پاس اتنی بڑی نعمت دولت ہے، ہم اس کے اوپر فخر بھی کر سکتے ہیں. صحیح. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں زیادہ آزمائش میں ڈالتا ہے کیونکہ اسے مومن سے بہت زیادہ محبت ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے جو ہمارے بہت سے علماء لکھتے بھی ہیں کہ دنیا میں انسان بھی اچھے اعمال کرتا ہے، کافر بھی کرتا ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ کے ہاں اخروی اعتبار سے قبولیت و مقبولیت صرف اور صرف اہل ایمان کے اعمال کی ہے اور اہل کفر کے اعمال کی اور ان کی محنتوں کی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر جب وہ سورہ غاشیہ کی تلاوت فرما رہے تھے تو عاملۃ ناصبہ عاملۃ ناصبہ بار بار پڑھتے گئے اور روتے گئے، پڑھتے گئے اور روتے گئے. کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ فرمانے لگے کہ ہم عمل کرتے ہیں، اللہ ہمیں اجر دے دیتا ہے، لیکن کافر کو دیکھو جس کے بارے میں اللہ خود فرما رہا ہے کہ یہ عمل کرتے رہیں گے، ان کو سوائے مشقتوں کے اور کچھ ہاتھ نہیں لگے گا. اور اب یہ ہے کہ اگر وہ اعمال کرتے ہیں جی تو کچھ لوگ یہاں سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا یہ زیادتی نہیں ہے کہ ان کے اعمال کے بدلے میں ان کو کچھ دیا ہی نہ جائے؟ جی. آخرت میں اٹھا کے ان کو جہنم میں پھینک دیا، جی. اور دنیا میں دیا نہیں دیا اس کو تو پتہ بھی نہیں چلتا. جی. تو بہت سے ہمارے علماء یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو دنیا میں ان کی یہ آسائشیں اور ان کی یہ سہولتیں جی. اور بظاہر جو ہمیں ان کی عیاشیاں اور خوبصورتیاں اور اس قسم کی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ اسی ان کے اچھے ان اعمال کی وجہ سے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ہاں اخروی اعتبار سے تو قبولیت کا درجہ نہیں رکھتے ہیں، لیکن دنیا میں اللہ پاک نے اپنی جو ہے وہ بہت زیادہ فضل و کرم کی وجہ سے ان کو دنیا میں نواز دیا ہے. صحیح. اور آخری بات یہ ہے کہ یہ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ پریشان نہیں ہے، جی. ان کے اوپر عذاب نہیں ہے. اچھا. لیکن ان سے پوچھیں ان کے اوپر تو ہے عذاب. تو پھر ہم ان سے قرضہ کیوں لے رہے ہیں؟ نہیں، کرونا کا مر تو آیا ہی وہیں سے جس کے اوپر ہم پروگرام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. صحیح. مگر کرونا وہاں پہ اب جہاں سے آیا تھا وہاں سیٹل ڈاؤن ہو گیا، یہاں بڑا عذاب بنا ہوا ہے، شاید اس کے پیچھے ہماری غلطیاں بھی شامل ہیں. میرے خیال میں سیٹل ڈاؤن تو نہیں ہوا، وہاں اب بھی کافی پریشانیاں ہیں، اور میری معلومات یہ ہے کہ بہت سارے ممالک والے تو اب تک اس کو چھپا بھی رہے ہیں. اچھا. اور ہمارے ہاں اس کو بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر دکھایا جاتا ہے. اچھا. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اس حوالے سے بہت زیادہ وہ ہیں. آپ کے امریکہ میں تو وہاں کے شہریوں نے باقاعدہ اس چیز کے اوپر احتجاج کیا ہے کہ اس کے لیے جو ویکسین تیار کی جا رہی ہے ہمیں تو اس میں بھی کسی کا ہاتھ لگتا ہے، کوئی یہودیوں کی سازش لگتی ہے. اچھا. یہ امریکی کہہ رہے ہیں؟ یہ امریکی شہری کہہ رہے ہیں. اچھا. باقاعدہ اس پر احتجاج ریکارڈ کیا ہے. اور چائنا کی صورتحال کافی قابل بہتر ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اچھا میری آپ کے اس گفتگو کو سننے کے بعد کافی ساری الجھنیں سلجھ بھی گئی ہیں، مگر کچھ الجھنیں الجھ بھی گئی ہیں. اور وہ یہ میں پوچھنا چاہوں گا، ایک وقفے کی طرف جا رہا ہوں کہ اگر یہ ساری چیزیں آزمائش ہیں اور جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت ہے تب جا کے آپ کو سختیاں اور سارے فتنے سنائے کو مل رہے ہیں، تو جو لوگ قربت نہیں رکھتے وہ عدل اور یہ ساری چیزیں جو قائم کر رہے ہیں ان کو دنیا میں اس کا اجر مل رہا ہے، تو پھر وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اور شَرًّا يَرَهُ پہ بات ہوگی. تو جو چھوٹے چھوٹے اعمال بھی کافر کر رہے ہیں اور اچھے کر رہے ہیں تو کیا ان کو آخرت میں بالکل کچھ نہیں ملے گا اور جو دنیا میں مل گیا یہ کافی ہے؟ تو پھر وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ آخر میں بھی ہر چیز کا بیلنس حساب ملے گا؟ یہ میں پوچھوں گا، مگر ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹ کر آئیے گا. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خواتین و حضرات خوش آمدید. بڑا ایک نازک قسم کا سوال میں نے پوچھنے کی کوشش کی آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے کہ جو کافرین ہیں، سمجھ لیں کہ پاکستان سے علاوہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، ترقی پذیر نہیں، وہ ممالک جنہوں نے کچھ کما لیا ہے، جن سے ہم قرضہ مانگتے ہیں، جن سے ہم امیگرنٹ اور پاسپورٹ اور ویزا طلب کرتے ہیں، تو ان کا کیا کمال ہے؟ ان پہ جو عذاب نہیں آتے یا جو ان کے نیک اعمال ہیں ان کا اجر ان کو دنیا میں ملے گا یا آخرت میں بھی ان کا کوئی حصہ ہے؟ اس کو کچھ اس طرح سے پوچھ لیتے ہیں مفتی صاحب کہ کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے چاروں طرف، اب جو دوا بنائے گا وہ تو کوئی یورپین سائنٹسٹ ہی ہے غالباً، تو اس کو اس کا اجر ملے گا؟ کتنے سارے مسلمانوں کی جان وہ بچا لے گا؟ دیکھیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کافر کے لیے جنت اس تناظر میں ہے کہ وہ اپنی منچاہی اور منمانی زندگی گزارتا ہے، اور مسلمان پابند ہے، احکامات میں جکڑا ہوا ہے، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، چلنے میں، پھرنے میں، عادات، اطوار، تہذیب، تمدن، شادی بیاہ، کاروبار، معیشت، معاشرت، وہ جکڑا ہوا ہے۔ وہ اپنی مرضی کو قربان کر رہا ہے، مولا کی مرضی میں فنا کر رہا ہے۔ تیری جدا پسند، میری جدا پسند، تجھے خودی پسند، مجھے خدا پسند۔ واہ، دوسری بات یہ کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر کافر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتے اس کی نیت پر۔ اب اگر اس کی نیت یہ ہے کہ لوگوں کو بھلا ہو، فائدہ ہو، تو اللہ اس کو دنیا میں اجر بھی دیں گے، میں بھی اس کو مسلمان ہونے کی توفیق بھی دے دے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اگر وہ مسلمان نہیں ہوتا، اچھے کام کر گزرتا ہے، تو آخرت میں اس کو کوئی اجر اور ایوارڈ نہیں ملے گا۔ اچھا، اس کی وجہ یہ کہ سب سے بڑا گناہ جو ایوارڈ دینے والا ہے، جو جزا اور سزا دینے والا ہے، یہ اسی کی ذات کا منکر ہے، اسی کی تعلیمات کا منکر ہے، اسی کی بھیجی ہوئی کتاب کا منکر ہے، اسی کے بھیجے ہوئے رسول اور سفیر اور قاصد کا منکر ہے۔ تو اس کا حق کیسے بنتا ہے؟ جب آپ کسی ملک میں انٹر ہوتے ہیں اور آپ اس کے رولز کو ہی فالو نہیں کرتے تو آپ کو انٹری کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ پوری کائنات اللہ کی ہے۔ ان الامر کلہ للہ، امر، بادشاہت، اللہ لہ الملک، لہو ملک السماوات والارض، سب نظام اسی کا چلے گا۔ تو اس کی زمین پر جب ہم اس کی ذات کا اور اس کی ملکیت کا، اس کے حق کا انکار کریں گے تو ظاہر ہے وہ کسی طرح بھی وہ مستحق کے ثواب نہیں رہے گا۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، یہ میرا آج کے پروگرام کا آخری سوال ہے اور اسی سے ریلیٹڈ بات ہے کہ ٹھیک ہے وہ کافر حضرات جن پہ عذاب دنیا میں بھی آ رہے ہیں اور آخرت میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا عذاب میں حصہ تو بڑا سنگین ہے، مسلمان کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ مسلمان جس نے کلمہ پڑھا اور اس نے سود بھی لیا، زنا بھی ہو گیا، سارے وہ گناہ جو کبیرہ گناہ ہے سب کر گیا، کیا لگتا ہے کہ دنیا میں جو عذاب آئیں گے اس سے اس کے آخرت کے عذاب میں کمی آ جائے گی اور نجات مل جائے گی؟ کہتے ہیں کہ جب اس کو آگ میں ڈالا جائے گا تو نکال لیا جائے گا آخرکار میں، ایسا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بڑا سوال یہاں چل رہا ہوتا ہے ہم لوگوں کے بیچ میں کہ مسلمان کے اوپر اگر کوئی سختی آتی ہے تو وہ عذاب ہے یا پھر آزمائش ہے۔ جی، تو ہم اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ مسلمان کے لیے آزمائش ہے اور کافر کے لیے عذاب ہے۔ جی، لیکن میرے خیال میں یہ عذاب تو مسلمان پر بھی آ سکتا ہے، صرف کافر پر تھوڑی۔ مسلمان اپنے بدعمالیوں کا وہ ساری اس کے بعض اوقات سزا دنیا میں بھی بھگتتا ہے۔ جن حدیثوں کا ہم نے اس پروگرام کے شروع میں میرے مفتی صاحب نے تذکرہ کیا وہ مسلمانوں کے حوالے سے بھی ہیں، اور اس وقت مجھے سورہ انفال کی ایک آیت یاد آئی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس عذاب اور مصیبت سے کہ جو عذاب اور جو مصیبت صرف اور صرف ظالموں کے اوپر نہیں آئے گا بلکہ ان لوگوں کے اوپر بھی آئے گا جو وہاں موجود تھے، یعنی وہ ظالم نہیں تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان لوگوں کو ظلم سے، فساد سے، ان برائیوں سے، گناہوں سے بچانے کی تلقین نہیں کی تھی اور ان کو سمجھایا نہیں تھا، یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کیا تھا۔ لیکن خوبصورت بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے اوپر آنے والی اس مصیبت سے یا عذاب سے یا آزمائش سے، آپ اس کو جو بھی نام دے دیں، ہم اس سے کوئی نہ کوئی سبق حاصل کر لیں۔ صحیح۔ اگر ہم اپنے اوپر آنے والے اس عذاب سے کوئی سبق حاصل کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ کا وہ عذاب بھی ہمارے لیے بعض اوقات رحمت کی سبیل بن جاتا ہے، اور اس کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے، بالکل کہ اس کے ذریعے سے اللہ پاک نے ہمیں ایک ہدایت، رہنمائی عطا فرمائی۔ میرے ذہن میں ایک واقعہ آ رہا ہے، ان صحابی رسول کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، مفتی صاحب کے ذہن میں اگر آئے گا تو یہ بتا دیجیے۔ جی، ایک صحابی تھے جنہوں نے دور جاہلیت میں جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ فلاں گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے اور وہ اس کو زندہ دفنانا چاہتے ہیں، کیونکہ بچیاں اس وقت قرآن کریم کی آیات ہیں کہ معیوب سمجھا جاتا تھا، وہ اس بچی کے والدین کے پاس جا کر ان کی منت سماجت کرتے تھے اور 3 اونٹوں کے بدلے میں وہ بچی لے کے خود پالتے تھے، اور پھر اس کو آزاد کر دیا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ تقریباً کچھ 300 ساڑھے 300 کے لگ بھگ بچیوں کو انہوں نے اس طریقے سے خرید کر آزاد فرما دیا تھا۔
یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ 900 1000 950 اونٹ انہوں نے اللہ کی راہ میں دیے. تو ایک موقع پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس جاہلیت کے دور میں جب میں مسلمان نہیں تھا اور میں نے اس طریقے سے اتنی بچیوں کی جانیں بچائی ہیں اور اتنے اونٹ ان کی جانوں کو بچانے کی خاطر لگا دیے تھے، لیکن آپ کہتے ہیں اور قرآن میں بھی آتا ہے کہ کافر کو اور ہمیں اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا جو اس وقت کیا تھا. تو اتنا بڑا عظیم عمل اور مجھے اس کا بدلہ نہ ملے تو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی ذات سے مجھے یہ نہیں لگتا کہ مجھے اس کا بدلہ نہیں ملے گا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت آپ کے پاس ایمان کی دولت نہیں تھی اور اس کے بعد اللہ پاک نے آپ کو ایمان کی دولت عطا فرما دی، تو تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نیک عمل کے بدلے میں اللہ پاک نے آپ کو دنیا میں ایمان عطا فرما دیا. سبحان اللہ، یہ بھی تو اس کا اجر ہو گیا، بالکل اجر کی اجر قسم ہو ہو گئی. بہت خوب، بہت خوب، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ کی خصوصی گفتگو کا. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، بہت دنوں بعد آپ کو سننے میں بہت زیادہ لطف آیا ہمیشہ کی طرح. میں انتہائی شکر گزار ہوں خواتین حضرات آپ کی خصوصی توجہات کا. آپ خاص طور سے وقت نکال کے، کیونکہ اس وقت کھیل کا ٹائم بھی ہو سکتا ہے، آپ کے آفس سے آنے جانے کا ٹائم بھی ہو سکتا ہے. پروگرام کو دیکھنے کا مقصد یقیناً اللہ سے محبت، اس کے رسول کی اتباع اور اس کی اطاعت ہوتی ہے. میں دعا گو ہوں کہ پروردگار اس میں آپ کو کامیاب کرے اور دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کو حل کر دے. یہ وبائیں، یہ امراض سب آپ سے دور رہیں، اور اگر قریب کوئی چیز رہے تو وہ اللہ کی کتاب رہے، اس کے فرمان، اس کے احکامات رہیں جو آپ کے دل میں رہیں، آپ کے گھر میں رہیں، اور صبح و شام اس پہ آپ عمل کرتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، مگر اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا اور اس کی نظریاتی حدود کا. اللہ کی امان میں.